آئی ٹی کی 3.2% ہے، $3.2 بلین ہے، $3.2 بلین انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ $270 بلین ہے. تو یہ اتنا فرق ہے. ایم کیو ایم کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم اس ملک میں یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولز کی تعلیم اس معیار پہ لے کر آنا چاہتے ہیں. ہم وہ پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو جس کی دنیا میں ریکوائرمنٹ ہے، جس کی دنیا میں ضرورت ہے. آج ہماری یونیورسٹیز بے روزگار نوجوان پیدا کرنے کی انڈسٹریز بن گئی ہیں، آمائش گاہ بن گئی. آج ہماری یونیورسٹیز میں جو پڑھایا جا رہا ہے، آج ہمارا جو کیریکولم ہے، اس سے نہ لوکل جابز مل رہی ہیں نہ باہر جابز مل رہی ہے. آج کے دور میں بے روزگار رہنا جرم ہے. آپ کو اس لیے کہ صرف ملک میں نوکری نہیں چاہیے. آپ آج یہ فون ہمارے پاس ہے، اس سے ہم پوری دنیا میں ہر انسان کنیکٹڈ ہے. اگر آپ کے پاس دنیا میں جو ڈیمانڈ ہے، جو ہنر ہے آپ کے پاس ہے، آپ اس فون کے ہوتے ہوئے بے روزگار نہیں رہ سکتے. ایم کیو ایم تعلیمی درسگاہوں میں، اس کریکولم میں ہم وہ نظام اور وہ سسٹم، وہ تعلیم لے کر آنا چاہتے ہیں جس سے ہم اپنی ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کریں. ہم اپنی ہیومن ریسورسز، ہیومن کیپٹل کو ایکسپورٹ کریں دنیا بھر میں. اور آج اگر وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے $31 ارب آ رہے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کو 5 سالوں میں $100 بلین بیرون ملک سے آنے والے جو ہماری ریمیٹنسز ہیں، ہم اس کو $100 ارب پہ لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم اس کو $100 ارب پہ لے کر جانا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ کو انٹرنلی کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو یہاں سے اپنے نوجوانوں کو وہ تعلیم دے کر آپ کو باہر بھیجنا پڑے گا جس سے وہ اچھی نوکریاں ملیں ان کو، اور وہ وہاں سے آپ کو ڈالر بھیجیں. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ پاکستان کو پھر آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی، قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ہمارے منصوبے ہیں. آج کیمپین چل رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ لاہور میں، پنجاب میں جا کر جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں، اور وہ لاہور میں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. میں جب ان کی تقریر، ان کی باتیں، ان کی چیزیں کبھی کبھی میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو میں اپنے شہر کی طرف توجہ دیتا ہوں کہ جہاں، اور اپنے صوبے کی طرف توجہ دیتا ہوں جہاں پر ان کی 15 سالوں سے ان انٹرپٹڈ، اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ان کی حکمرانی رہی ہے، لیکن پچھلے 15 سالوں میں ان کی مسلسل حکمرانی ہے. ان کے اپنے وزیر اعلیٰ کے ریکارڈ کے مطابق 22,000 ارب روپے انہوں نے صوبہ سندھ میں پچھلے 15 سالوں میں خرچ کیے. 22,000 ارب روپے خرچ کر کے کراچی سے اگر شروع کریں، جو پاکستان، جو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا ہمارے زمانے میں، آج دنیا کے انسانوں کے رہنے کی 4 بدترین جگہوں میں کراچی، ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے کراچی، جہاں پر پانی آپ کو خرید کر پینا پڑتا ہے. جو پانی لائنوں میں آتا تھا ان کی حکومت آنے سے پہلے 15 سال پہلے، ان ساری پانی کی لائنوں پر ہائیڈرنٹ بنا کر ہمارا ہی پانی چوری کر کے ہمیں بیچتے ہیں. کراچی میں کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت آپ بغیر رشوت دیے نہیں آپ بنا سکتے. سسٹم چل رہا ہے SBCA، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جہاں پر پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ حرام ان کو کمائے بغیر، دیے بغیر آپ اپنے گھر کی کوئی ایک دیوار کھڑی نہیں کر سکتے. آج پاکستان میں کراچی میں کوئی تھانہ ایسا نہیں ہے جس کا SHO بغیر پیسے، بغیر رشوت، پیپلز پارٹی کی حکمرانی کو دیے بغیر، رشوت دیے بغیر وہ SHO لگ جائے. آج کوئی کسی کی زمین، اپنی زمین، ذاتی زمین کسی حکومت، صوبائی حکومت سے بچی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو لینڈ مافیا کے جو ان کا سسٹم ہے، وہ لوگوں کی جائز زمینوں پہ قبضہ کر کے اور پھر اسی زمینوں کو چھوڑنے کے، ان کی اپنی زمینوں کو چھوڑنے کے لاکھوں کروڑ روپے لے کر وہ زمین چھوڑتے ہیں. خوش قسمت ہیں جن کی زمین چھوڑ. آج اگر لاڑکانہ میں کسی بچے کو کتا کاٹ لے، اس بچے کو ویکسین لگانے کے لیے ویکسین نہیں ہے، ماں باپ اس بچے کو لے کر سفر کرتے ہیں کراچی تک، اور یہاں آتے آتے اس کی جان چلی جاتی ہے. آج سندھ میں 70 لاکھ بچے جن کی عمر ہے اسکولوں میں جانے کی، آج وہ اسکولوں سے باہر ہیں. 2300 ارب روپے پیپلز پارٹی نے ایجوکیشن پہ خرچ کیے، 2300 ارب روپے. اور
1000 ارب روپے پورے سندھ میں انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے خرچ کیے. یہ اتنا پیسہ ہے جہاں پر سندھ 50 دفعہ بلڈوز کر کے نیا سندھ 50 دفعہ بن سکتا تھا ایسے پیسوں میں. آج کراچی جو کہ پاکستان کو پالنے والا شہر ہے، وہاں پر گٹر میں گر کر روزانہ بچے مر رہے ہیں. دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں گٹر میں گر کر مرنے سے بچوں کو نہیں بچا پا رہے. دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہم کراچی جیسے شہر میں گٹر کے ڈھکن نہیں لگا سکے. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کی وجہ سے یہ سارا منظر نامہ ہے، وہ آج پنجاب کو فتح کرنے کی مہم چلا رہے ہیں. لاہور میں اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں. ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ بلاول ہاؤس میں بھی پانی وہ خرید کر پیتے ہیں. اپنے وزیر اعلیٰ کو ان کو سیک کرنا چاہیے تھا یہ تقریر کرنے کے بعد یا کرنے سے پہلے کہ ان کو 15 سالوں کی حکمرانی رہنے کے بعد بلاول ہاؤس میں بھی آج پانی ٹینکر کا پانی جاتا ہے. تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور والوں ہمیں ایک دفعہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دو، ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. سارا مجمع اٹھ کے بھاگنا شروع کر دے گا جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا اگر تو، کیونکہ کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ لاہور کے بچے بھی گٹر میں گر کر مریں گے. کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ لاہور والوں کو بھی پانی خرید کے پینا پڑے گا. کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ یہاں ان کی بھی زمینیں قبضہ ہوں گی. کراچی بنانے کا مطلب ہے لاہور کو کہ وہاں پہ بھی پھر بلڈنگ کنٹرول میں مافیا بیٹھے گی، لینڈ گریبر مافیا بیٹھے گی، پارکوں پہ قبضہ کریں گے، گلیوں پہ قبضہ کریں گے. کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ کچرا نہیں اٹھے گا، گاڑیاں ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی. کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ کراچی دنیا لاہور بھی دنیا کے، اگر کراچی آج دنیا کے 4 بدترین شہروں میں شامل ہو گیا ہے تو لاہور ہو سکتا ہے کہ جو وہ نمبر 1 شہر میں شامل ہو جائے. تو آج 15 سال کی حکمرانی کرنے کے بعد مجھے حیرت ہے کہ کتنا لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو ہماری پارٹیوں نے بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ وہ جا کر جن کی کارکردگی اتنی کچھ نہیں ہے، وہ جا کر پورے پاکستان کے وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور والوں، سندھ والوں، پنجاب والوں ہمیں ووٹ دو، ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے، ہم پنجاب کو سندھ جیسا بنا دیں گے. لیکن ہاں اگر آپ ہم سے کہیں تو آج MQM پاکستان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کراچی والوں کو اور پورے پاکستان والوں کو کہ پاکستان والوں، کراچی والوں، سندھ والوں ہمیں ایک دفعہ ووٹ دو. ہم پورے پاکستان کو ویسے ہی بنا دیں گے جیسے ہم نے کراچی کو 2005 سے 2010 تک بنا کر دکھایا تھا. پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ورڈکٹس دیے ہیں. پورا پاکستان جانتا ہے کہ 2005 سے 2010 تک کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر کے دکھایا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی پارٹی نہیں کہہ سکتی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس کام کی وہ لیگیسی موجود ہے کہ آپ ایک دفعہ ہمیں ووٹ دو، ہم آپ کو دوبارہ سندھ، کراچی، پورا پاکستان ویسے ہی کر کے دکھا سکتے ہیں جیسا ہم نے پہلے کام کر کے دکھایا ہے. بہرحال آج لیکن پیپل آر دا بیسٹ ججز. لوگ اگر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ جس کو ان کو ووٹ دینا چاہیے وہ لوگ ان کو ووٹ دیں. آج میں عرفان گل مقصی صاحب کو اپنی پارٹی میں MQM پاکستان میں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں، دعائیں. عرفان گل مقصی صاحب ہیں، ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ 2002 میں وہ MPA ہوئے. اس کے بعد 2002 میں ان کے وہ منسٹر تھے. ان کے پاس جو ہے وہ ریونیو کا ڈپارٹمنٹ تھا بہت اہم. اس کے بعد وہ زکوٰۃ و شر کے چیئرمین ہوئے، اور ان کے پاس ایک لمبی داستان ہے ان کے اور ان کے خاندان کی سیاست میں. ہمارے ہمیشہ سے جو ہے وہ دوست رہے ہیں، پورا گھرانہ جو ہے وہ ہم سے ہمارا واسطہ رہا ہے، ہمارے لوگوں سے ان کا واسطہ رہا ہے. اور آج یہ صحیح مقام پر، صحیح جگہ پہ آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں جہاں سے سندھ کی اور پاکستان کی ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے. اور آج کی MQM ان کی یہاں کی موجودگی اور اس سے پہلے کے تمام جو ہمارے کنڈکٹس ہیں، اس بات کی غمازی ہے کہ یہ MQM آج صرف مہاجروں کی جماعت نہیں ہے، صرف اردو بولنے والوں کی جماعت نہیں ہے. یہ MQM
آج گوجروں کے ساتھ ساتھ سندھیوں کی بھی جماعت ہے، پختونوں کی بھی جماعت ہے، پنجابیوں کی بھی جماعت ہے، بلوچوں کی بھی جماعت ہے، سرائکیوں کی، ہزارے وال کشمیریوں کی، گلگت بلتستان والوں کی، بنگالیوں کی، ہر برمیز کی، ہر زبان، وہ سرائکیوں کی، ہر زبان بولنے والے، ہر مسلک، ہر مذہب کے لوگوں کی آج اگر حق کی کوئی بات کر کے اس پر کھڑے رہنے والے اور جس کے پاس کام کی لیگیسی ہے، آج اس کی جماعت MQM پاکستان ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم سب سے اچھے لوگ ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے بروں میں کم برے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم سب سے اچھے لوگ ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے بروں میں کم برے ہیں، اور ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ہم اپنی برائیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو کم کر رہے ہیں، ختم کریں۔ کیوں ہم کم کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا واسطہ لوگوں پہ ہے، سڑکوں پہ، لوگوں کے سامنے۔ ہم محلوں میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم انہی گلیوں میں، کوچوں میں گھومنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا لوگوں سے ملنا ملانا ہے۔ اگر ہم کوئی غلطی کریں گے، کی ہے، تو لوگ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کے درمیان کے لوگ ہیں۔ ہم محلوں میں، ولاز میں رہنے والے اور صرف الیکشن کی کیمپین میں نکل کر باہر لوگوں کے درمیان آنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے صبح، دوپہر، شام ہمارا انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، غم، موت، میت، شادی، خوشی۔ اس لیے ہماری جو کوتاہیاں ہیں، اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، تو ہم اس لیے اپنی غلطیوں کو ہمیں کم کرنا ہے، ختم کرنا ہے، کر رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں، لیکن ہمارے پاس اپنی اچھائیاں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نہیں کلیم کرتے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم سب سے اچھے لوگ ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کلیم کرتے ہیں کہ آپ پاکستان میں سب کسی بھی رکھو، ہم سارے بروں میں سب سے کم برے ہیں، سب سے کم برے ہیں، اور ہر دن کے گزرنے کے ساتھ اپنی برائیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو ہم کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں عرفان گل مقصد صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو میں کہوں گا کہ وہ، اور حیدرآباد سے ڈاکٹر عرفان گل مقصد صاحب امیدوار بھی ہیں، PS 60 اور 65 سے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، اور NA 11219 219 اور 220 سے بھی انہوں نے فارم جمع کرا رکھے۔ تو میں ڈاکٹر عرفان گل مقصد صاحب کو ویلکم کہتے ہوئے، خوش آمدید کہتے ہوئے، MQM کے کنوینر کی جانب سے، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی جانب سے، تمام کارکنوں کی جانب سے میں ان کو خوش آمدید کہہ کے ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ